الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی بنیاد فنا پر رکھی ہے، ختم ہونے پر رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے ختم ہونے کا اعلان کیا کہ ہم اس کو پیدا تو کر رہے ہیں، اس کائنات کو اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کر رہے ہیں ہم، لیکن ان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ تمہیں بتا دیں کہ ان سب کو ہم ایک نہ ایک دن ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر اس پورے نظام کائنات کے درہم برہم ہونے پر اللہ تعالیٰ بار بار آیات ارشاد فرما رہے ہیں، بار بار آیات نازل فرما رہے ہیں۔ سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ کوّرت، یہ چند قرآن مجید کی صورتیں جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ جیسے یہ کائنات آج موجود ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک دن ختم کریں گے، چونکہ اس کی بنیاد میں ہی اللہ نے یہ بات رکھی ہے، یعنی جس چیز کی بنیاد میں ہی یہ بات ہو تو ظاہر ہے وہ بنیادیں کسی چیز کی ہل نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی اور جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان چیزوں میں اور آپ بھی داخل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ایک ہی فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو فنا کریں گے، ختم کریں گے۔ یہ ستاروں کا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ چاند کا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سورج کا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اسی طرح اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ یہ ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ جتنا نظام تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، ہم تمہارے یعنی تم دیکھو گے اور یہ فنا ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر ایک چیز کا ایک زوال رکھا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی وہ زوال رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ٹھہراؤ نہیں ہے نا، دیکھیں 10 سال پہلے کی دنیا کیسی تھی، پھر 20 سال پہلے کی کیسی تھی، پھر 30 سال پہلے کی، پھر 20 سال بعد، پھر 10 سال بعد اور آئندہ 10 سال بعد، یہ دنیا میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ بعین ہی انسان اور میری اور آپ کی ذات میں بھی اللہ نے ٹھہراؤ نہیں رکھا کہ میں ایک عمر میں جا کے رک جاؤں، 25 سال کی عمر ہے یا 30 سال کی عمر ہے تو میں اس میں جا کے رک جاؤں، بالکل میرا دل ہی نہ کرے کہ میں آگے بڑھوں۔ نہیں، انسان کی اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے کہ ہم ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ تمہارا دن بدن بدلتا جا رہا ہے، ہر دن آیا دن تمہارا موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث پر حضرت علی کے قول پر ایک بات ختم کی تھی، آج وہیں سے انشاءاللہ اس کو شروع کروں گا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ لوگوں سن لو، جو آخرت ہے یہ قریب آنے والی ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ دور جانے والی ہے۔ آخرت بالکل تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بھئی ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہے،
کونوا ابناء الآخرہ، تم لوگ آخرت کی اولاد بننا، ولا تکونوا ابناء الدنیا، دنیا کی اولاد نہ بننا۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے کہ اولاد اپنے ماں کی رنگ پر، یعنی اس پر ماں کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تمہارے اندر آخرت ہوئی تو تمہارے اندر آخرت کا رنگ چڑھے گا، تمہارے اندر دنیا ہوئی تو پھر دنیا کا رنگ چڑھے گا۔ تو ایسے ہی انسان کے اندر بھی اللہ نے کوئی ٹھہراؤ نہیں رکھا، انسان آئے دن زوال کی طرف جا رہا ہے، موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، اچھی ٹھاٹ باٹ ہے، اچھی عزت کرنے والے لوگ ہیں، سلام دعا ہے، سب کچھ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ایک لمحے میں انسان ختم ہو گیا۔ اور پھر خود اپنی آنکھوں سے، بارہا میں نے یہ موضوع عرض کیا ہے، لیکن آج اس موضوع کو عرض کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ مقصد انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا بڑے اچھے بڑے ٹھاٹ باٹ والا انسان آج زندہ ہے، کل وہ مر جائے گا، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ کرے یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میری سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اور پھر بار بار دیکھے انسان، تاج و تخت والے، بادشاہت والے، زمینوں والے، کاروباروں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ بڑے تکبر بڑے غرور سے چلتے تھے زمین کی پشت پر، لیکن جب ہم نے پکڑا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو بتا دیا ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، اور تمہیں اس دنیا سے، اس دنیا کی جس پیٹھ پر تم چل رہے تھے اسی کے اندر تمہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑا دلچسپ بڑا زبردست ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا متکبر، بڑا اس میں تکبر تھا، بڑا غرور تھا اپنی سلطنت پر، اپنی جو ہے نا رعایا پر، اور بڑا اس کی زمینیں تھیں۔ اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا اپنی رعایا کے ساتھ کہ بھئی میں اپنی سلطنت دیکھنا چاہتا ہوں، آج سیر کروں گا سلطنت کی، لباس لایا جائے میرے لیے، اسپیشل لباس لایا جائے۔ ایک لباس لایا، اس نے اٹھا کے پھینکا، یہ نہیں پہنوں گا۔ دوسرا لایا گیا، دوسرا پہنایا گیا، کہا یہ بھی نہیں پہنوں گا۔ 3-4 اس نے لباس تبدیل کیے، ان میں سے پھر چنا کون سا پہننا ہے، اور پھر وہ اس نے پہنا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے سواری کا انتظام، اس نے کہا میرے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ ایک سواری لائی گئی، اس نے ریجیکٹ کر دیا، ظاہر ہے تکبر اس کی ناک میں چڑھا ہوا تھا۔ دوسری سواری لائی، اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ تیسری سواری لائی گئی، اسی طرح کرتے کرتے جو سواریوں میں اسے سب سے زیادہ پسند آئی، اس نے کہا میں اس پہ سفر کروں۔ اب بہترین لباس پہنا ہے، بہترین سواری ہے، اس وقت کی اس کے پاس سب سے بہترین سواری۔ اب وہ اپنی سواری پہ بیٹھا، لباس پہنا، اور باقی رعایا کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم جتنے بھی ہو تم میرے ساتھ پیدل چلو گے، تاکہ پتہ چلے کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اور بادشاہ صاحب آج سیر پہ نکلے، اپنی رعایا کو دیکھنے نکلے، ٹھیک ہے، ساتھ چل دیے لوگ۔ کرتے کراتے جب وہ اپنی رعایا کی سیر کے لیے نکلا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے اندر سے خوشی ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے ملک کی بادشاہت ہے میرے پاس، اور یہ میری جو ہے نا زمینیں ہیں، یہ میرے جو بھی اس نے اس وقت کہا تھا۔ اچانک سے اس کی سواری کے آگے ایک فقیر آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اوپر چادر پہنی، فقیر آیا۔ فقیر سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ایک بات کرنی۔ تو اس نے کہا نکلو یہاں سے، جیسے ایک متکبرانہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں بادشاہ ہوں، کوئی بات نہیں سنوں گا تمہاری۔ کہا نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے آپ سے۔ پھر بادشاہ نے تھوڑا سا ٹالنے کے لیے کہہ دیا اچھا میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا پھر بات سنوں گا تمہارا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ابھی ہی آپ سے بات کرنی۔ اس نے سواری کی لگام پکڑ لی، ابھی اسی وقت آپ سے بات کرنی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے نیچے تو اترنے دو۔ اس نے کہا نہیں، ادھر بیٹھے بیٹھے آپ سے بات کرنی۔ کہا اچھا بولو کیا بات ہے۔ کہا تھوڑا سا کان قریب لائیں۔ بادشاہ سلامت ہلکا سا جھکا، کہا بولو کیا بات ہے۔ کہا میں ملک الموت ہوں۔ بس اتنی بات کی، وہ جو فق ہو کے رہ گیا بادشاہ سلامت،
چہرے سے رنگ اڑ گیا اس کی، وہ ساری سیر سپاٹے ختم ہو گئی۔ اور ایک جملہ اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دوں، میں جاؤں جا کے اپنی سلطنت کا کچھ حال احوال، کو گھر بار کے لیے، کو بچوں کے لیے کچھ ترتیب بناؤں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی اسی وقت۔ کہا کوئی مہلت نہیں؟ کہا کوئی مہلت نہیں، حکم یہ ہے کہ تمہیں اس سواری پہ تمہیں موت دی جائے گی۔ وہیں اس کی روح قبض کی، اور لکھا ہے امام غزالی نے جیسے لکڑی، سوکھی ہوئی لکڑی ہو نا، اس کو کسی جگہ پہ رکھیں، وہ جیسے وہ گرتی ہے ویسے وہ بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ اپنی سواری سے نیچے گرا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ایک لمحے میں، ایک لمحہ لگا ہے اور وقت کا بادشاہ وہ اب ایک میت بن چکا۔ آگے امام غزالی فرماتے ہیں یہی فرشتہ ایک اور شخص کے پاس گیا۔ اس شخص اور اس بادشاہ میں فرق یہ تھا کہ اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری تھی، بس اتنا سا فرق تھا۔ موت کا فرشتہ گیا، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا، اس کے آگے ہو کے کان میں کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہاری روح قبض کرنی۔ اس نے ایسے دیکھا اسے، اچھا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، قبض کر لو۔ کہا کوئی تیاری شیاری؟ کہا کس بات کی تیاری؟ اللہ سے جو ملاقات کا شوق میرے دل میں ہے اس کے لیے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں۔ اب فرشتہ، آپ دیکھیں فرشتہ آپشن دے رہا ہے اسے، فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تمہیں اختیار دیا جائے کس حال میں مرنا چاہو گے۔ یہ جو میں بات سنانے لگا ہوں اصل یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ اختیار دوں کہ تم جس حال میں مرنا چاہو میں تمہاری اس حال میں روح قبض کروں گا۔ کہا اچھا یہ اختیار ہے تمہارے پاس؟ کہا اللہ نے دیا ہے۔ کہا بہت اچھی بات، ٹھیک ہے پھر مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ گیا وہ اندر، جا کے غسل وغیرہ کیا، کپڑے پہنے، اب باہر آیا اور باہر آ کے فرشتے سے کہا کہ ابھی میں نماز پڑھوں گا، جیسے ہی میں سجدے کی حالت میں ہوں اس وقت میری روح قبض کر لیں۔ فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں دیکھیں دو انسان، ایک وقت کا بادشاہ ہے، کوئی مہلت نہیں ملی، کیوں؟ اس نے زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزاری ہے، اور ایک عام سا آدمی ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیاری میں بیٹھا ہے کہ بھئی کس وقت فرشتہ آئے گا اور میری روح قبض کرے گا، میں تیار ہوں۔ اب میں اور آپ ہم میں سے ہر شخص اپنا فیصلہ اور موازنہ بھی کرے، آیا میں تیار ہوں اس کے لیے کہ آج فرشتہ آئے اور آ کے میری روح قبض کرے؟ میں تیار ہوں اس لیے؟ اندر سے، زبان سے تو ہر شخص کہتا ہے، اوپر سے جیسے کہتے ہیں او موت آنی ہے جی، مرنا ہے جی، سب مر گئے جی، یہ اوپر ہے، دل اندر سے ہمارا غفلت سے بھرا ہوا ہے، ہم نہیں تسلیم کر سکتے۔ کہتے ہیں نا اس دنیا میں آنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ہم آئے ہیں، ہم اس وقت آزمائش میں ہیں، لیکن اس دنیا سے جانا یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ دل غفلت سے بھرا ہوا ہے، ہم نہیں مان پا رہے کہ ہم نے جانا ہے، بالکل اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہو پا رہی کہ بھئی ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ یہ غفلت بنیاد بنتی ہے گناہ کی، یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ غافل ہے، کس چیز سے؟ موت سے غافل ہے۔ اگر اسے پتا ہو کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا میں مر جاؤں گا، یا اسی حالت میں اللہ مجھے موت دے سکتا ہے، چور چوری کرنا چھوڑ دے گا۔ گناہ کیوں ہوتا ہے انسان سے؟ مجھ سے اور آپ سے کیوں گناہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ اندر سے غافل ہیں۔ جس دن یہ غفلت کا پردہ ہٹے گا ہم پر حقیقت کھل جائے گی، اس دن گناہ کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ پتہ ہو نا یقین کے ساتھ کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گناہ ہی نہیں ہوگا۔ میت کو ہم منوں ٹنوں مٹی میں ڈال دیتے۔ میں نے عرض کیا نا کتنے وقت کے بادشاہ تھا، اس زمین پہ چلتا تھا، زمین کے حوالے کر دیا، اور پھر ساتھ ایک دعا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑھتے جاؤ یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، تا اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹایا گیا، اسی مٹی سے اللہ ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب ہم چلے جاتے ہیں نا قبرستان میں مردے کو دفن کر کے، جب اس کے گھر والے، پیچھے سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یہ بھول گئے، آج کے بعد یہ تمہیں کبھی یاد نہیں کریں گے۔ 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے بعد اسی گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ کچھ بھی کر لیں آپ، کچھ بھی کر لیں، اس 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے بعد اس گھر میں ہی آپ کو
قہقہوں کی آواز آئے گی. کیوں؟ یہ اللہ نے رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے، فطرت کا نظام. تو اس وقت میں اور آپ جن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان گناہوں کی بنیادی وجہ موت سے غفلت ہے. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے فیصلہ، پتہ لگ جائے تو دیکھیں نا آپ کون گناہ کرتا ہے. کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ موت کا انکار نہیں کر سکتے آپ. صرف اندر سے تسلیم کرنے والی بات ہے. ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، اللہ کرے یہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. ایک چھوٹا سا نسخہ، اس موت کو اپنے دل میں بٹھائیں. میں نے عرض کیا اس کائنات میں رہنا آزمائش ہے، اس کائنات سے جانا اس سے بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے نا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں سب کی سب آنکھیں بند ہیں. جب موت آئے گی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. بس یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. حقیقت ابھی لگ رہا ہے کہ یہ ہماری آنکھ کھلی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، یہ آنکھ بند ہے. جس دن اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹائیں گے، موت آئے گی، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلے گی. اب سمجھ میں آئے گی گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ گناہوں کی بنیاد موت سے غفلت ہے. انسان گناہ کرتا ہی تب ہے کہ جب اس کا دل غافل ہو. موت کا اگر توجہ دھیان نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے. روزانہ جنازے، روزانہ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں سے مردے اٹھائے، لیکن وہ دل میں نہیں یقین پیدا ہو رہا. ہاتھ جھاڑ کے اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسی کے ساتھ تھا، یہ جو موت تھی نا یہ اسی کے ساتھ تھی. کیونکہ اس کا ذکر، یہ اس کو ہم نے کبھی مسئلہ ہی نہیں بنایا. میں اس کی بنیادی بات عرض کروں، ہمارے نزدیک بیوی بچوں کے مسائل ہیں، ہمارے نزدیک گھر کے مسائل ہیں، ہم سب کا یہ حال ہے. ہمارے نزدیک سارے مسائل ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے موت کا، وہ کسی کے نزدیک ہے ہی نہیں. اس کو ہم نے مسئلہ کبھی سمجھا ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اس مسئلے میں تو دیکھیں، جیسے ہی موت کا فرشتہ آ گیا نا، موت آ گئی، تو یہ جتنے بھی مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ مسائل آدمی کو لگے گا کاش کہ میں یعنی کسی طریقے سے ان مسائل سے، مطلب ان مسائل پر توجہ ہی نہ دیتا، دھیان ہی نہ دیتا کہ میں کن چیزوں میں پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے منع نہیں کیا آپ اچھا کھائیں، آپ اچھا پہنیں، آپ اچھا گھر رکھیں، آپ اچھی سواری رکھیں. اللہ نے بالکل منع نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع نہیں فرمایا. لیکن اتنا غافل ہو جائے آدمی ان چیزوں میں لگ کے کہ موت سے ہی غافل ہے. اور پھر موت سے غفلت کا نتیجہ کیا نکلا کہ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، یہ کان غلط سن رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل آج آپ دیکھیں میوزک میں اندھی ہوئی پڑی، بغیر میوزک کے، بغیر گانوں کے ان کے سفر ہی نہیں طے ہوتا، ان کی رات نہیں گزرتی. اور پھر وہ بڑا ایک آج ہی صبح ایک جملہ بڑا اچھا پڑا کہ ہمارے اسلاف کی آنکھیں سوج جاتی تھی رو رو کر اللہ کے سامنے، آج ہماری نوجوان نسل کی آنکھیں سوج جاتی ہیں سو سو کر. نیند ہی نہیں پوری ہو رہی. تو ہماری نیند نہیں پوری ہوتی تو اس کو کیا لگے موت سے کہ موت بھی کوئی چیز ہے. سونا ہے، بس نیند پوری ہونی چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکیم الامت کہا جاتا تھا. صحابہ میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ شخص اپنی زبان سے بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کا ذکر کرتا رہتا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، وقتاً فوقتاً، یہ نہیں ہے کہ آدمی بس بالکل ہی دنیا میں رہی نہ، لیکن اس کی زبان پہ یہ ذکر رہتا ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ جس شخص کی زبان پر یہ ذکر کثرت سے رہتا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اس شخص کے اندر جو بہت بڑی ایک عیب ہے، وہ کیا عیب ہے؟ اترانا، وہ ختم ہو جاتا ہے. جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ موت کا ذکر کرتا ہے، تم دیکھو گے کہ اس شخص میں کوئی اترانا نہیں ہوگا، اس میں تکبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جان چکا ہے، اس حقیقت سے واقف ہے کہ میں نے اس دنیا کی، پھر کس بات کا تکبر. اور دوسری چیز حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جو شخص موت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس شخص کے دل سے حسد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک شخص کی، انسان کی جو سانس ہے وہ یہاں پہ اٹکی ہوتی ہے، اس وقت وہ کچھ بول نہیں پاتا۔ ہم میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا یہ کیفیت کا اپنے قرب و جوار میں، قریب میں، کہ جب وہ آخری ہچکیوں کے قریب ہوتا ہے اور بالکل سانس اٹکی ہوئی ہے، اب کسی بھی وقت نکل جائے گی، اور بعض دفعہ ظاہر ہے وہ اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، بہت سختی ہوتی ہے۔ کل پرسوں ہی 2 دن پہلے ایک اطلاع ملی، بلکہ انہوں نے دعاؤں کی درخواست کا بھی کہا، اولاد، سگی اولاد کیا دعا کا درخواست کر رہی ہے؟ ظاہر ہے وہ نہیں تکلیف میں دیکھ سکتے۔ 13 سال ایک شخص فالج کا مریض رہا، 13 سال وہ بستر پہ۔ اب تکلیف کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، ڈاکٹرز حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ان کو نہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، مشین پہ ہم زندہ رکھیں گے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوگی ہے کہ انہیں اندر الٹی ہو رہی ہے، اندر ہی اندر وہ زخم میں جا رہی ہے، اور اندر ہی اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ جس تکلیف سے یہ شخص گزر رہا ہے، اس تکلیف سے ہم نہیں گزر پا رہے، گزر ہی نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں گھر والوں سے بس دعا فرمائیں، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ پھر ذکر کیا انہوں نے، بتایا جی آپ ہی دعا فرمائیں اللہ عافیت فرما دے کسی طریقے پر، کہ جس تکلیف میں یہ ہیں وہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل بیان نہیں ہے کہ یہ شخص کس تکلیف میں ہے، لیکن چونکہ بول نہیں پا رہا، تو بس وہ کیفیت جب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بول نہیں پاتا اور آخری لمحات ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی طرف سے 5 فرشتے آتے ہیں، اور بہت یعنی جھنجھوڑنے والی یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے فرشتے اس کے سرانے پہ آتے ہیں جس وقت وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا وہ قوی جسم کہاں ہے جس جسم پر تم بڑا اتراتے تھے؟ پہلا سوال فرشتے کا یہ ہوتا ہے، کدھر ہے تمہارا قوی جسم؟ ہمت ہے تو اٹھ کے دکھاؤ نا، بیٹھو نا، ابھی بیٹھ سکتے ہو تم؟ تمہاری وہ زبان کہاں ہے جس زبان سے بڑے اونچے تم، میں اپنے بات کرے تو تقریریں کرتے تھے، بڑے زبردست بیان کرتے تھے، اور بڑی فصیح زبان تھی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کس کو کیا کہہ رہا ہوں، کسی کی عزت تار کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے بارے میں کیا بول دیا۔ فرشتہ جھنجھوڑتا ہے، بتاؤ اٹھو، تمہاری وہ زبان کہاں ہے، کیوں نہیں بول رہے تم؟ بولو اٹھ کے۔ یہ فرشتہ اس سے کہے گا کہ بولو اٹھ کے، اور وہ نہیں بول پائے گا۔ دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ ہی ہوگا جو اس وقت موجود ہوگا، اب وہ اعلان کرے گا، تمہارا وہ مال جس کو تم نے مصیبت کے وقت کے لیے رکھا تھا کہاں ہے؟ سوال ہوگا اگلا جو ہم میں سے ہر ایک شخص نے رکھا ہوتا ہے مصیبت کے لیے، تو فرشتے کا سوال ہوگا کہ تمہارا وہ مال جو تم نے مصیبت کے لیے رکھا تھا، پریشانی کے لیے رکھا تھا، وہ مال کہاں ہے؟ آؤ اس وقت اپنی اس مصیبت کو دور کرو۔ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ٹھٹھے لگانا، ایک قسم کے یہی ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی اس میں گزری ہے، اس نہج پر گزری ہے، تب اللہ کی طرف سے یہ فرشتے آ رہے ہیں، اٹھو نا بھائی، اب اپنا جو مال تم نے ساری زندگی کمایا تھا، کبھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، نہ اللہ کے راستے میں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، اب اس مال کو لاؤ، اس موقع پر تمہیں وہ مال کام آئے گا؟ ظاہر ہے نہیں آئے گا۔ اب اس کی روح قبض ہو جائے گی، فرشتہ روح قبض کر۔ تیسرا فرشتہ اس وقت آئے گا جس وقت اس کے گھر سے لوگ جنازہ اٹھا رہے ہوں گے، اور وہ آ کے کہے گا، اعلان کرے گا، اور اس وقت میں بعض روایتوں میں آتے ہیں وہ ایک چیخ کر اعلان کرے گا کہ اب تم جس سفر پر جا رہے ہو اس سفر سے کوئی واپسی نہیں، جس سفر پر آج تم جا رہے ہو، نکلے ہو، اس سفر سے کوئی واپسی نہیں۔ یہ اعلان ظاہر ہے جھنجھوڑنے والا اعلان ہے کہ بھئی یہ وہ سفر ہے کہ واقعی آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا، میں ہری پور جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا، میں کراچی جا رہا ہوں، انشاءاللہ 5 دن میں واپس آ جاؤں گا، یہ سفر ہے نا۔ تو فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے؟ آج تم جس سفر پر جا رہے ہو اس سفر سے تمہاری کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ چوتھا فرشتہ جو ہے نا، وہ اس وقت اس کی قبر کے، جس وقت قبر پہ لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے، اس وقت وہ وہاں موجود ہو۔ اب وہ کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری موت تمہارے اتنے قریب تھی
کہ کل تم اس زمین کی پشت پر چل رہے تھے، آج تم اس زمین کے اندر پہنچ چکے ہو۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری موت اتنی قریب ہے۔ کل تم جس زمین کی پشت پر چل رہے تھے، آج تم اس زمین کے اندر گھس چکے۔ اور آخری پانچواں فرشتہ جس کی میں نے عرض کر دی، جس وقت اس پر مٹی ڈال کے اس کے گھر والے روانہ ہو رہے ہوں گے، وہ آگے سے، ظاہر ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے تمسخر ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ فرشتہ کہے گا وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں تمہارے گھر والے، جس وقت جا رہے ہوں گے نا، وہ کہے گا وہ دیکھو وہ تمہارے گھر والے جا رہے ہیں۔ اب یہ تمہیں کبھی یاد نہیں کریں گے، یہ تمہیں بھول چکے ہیں، یہ تمہیں چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو تمہارے گھر والے تھے یہ تمہیں چھوڑ چکے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری تھی تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہاری یہ قبر اللہ جنت بنائے گا۔ اور اے اللہ کے بندے، اگر تم نے اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے خلاف گزارا تھا تو تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ تمہاری قبر تمہارے لیے جہنم بنے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ پانچ فرشتے مختلف مواقع پر، جس ٹائم پہ ہم لوگ ظاہر ہے اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوتے ہیں، کوئی کفن کے لیے جا رہا ہے، کوئی دفن کے لیے کر رہا ہے، کوئی کس کے لیے کر رہا ہے، کوئی کس کے لیے کر رہا ہے، ان موقعوں پر وہ 5 فرشتے اس ڈیوٹی پر تعینات۔ ایک اس وقت سراہنے ہوگا، 2 ایک جنازہ اٹھاتے وقت، ایک قبر کے اور ایک قبر کے بعد، یعنی قبرستان سے جب لوگ جا رہے ہوں گے اس وقت میں۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، اے لوگوں تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کی موت یہ ایسا پنجہ ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، اللہ تمہیں پکڑ کے رہیں گے۔ تو میں نے بنیاد عرض کر دی، ہو سکتا ہے یہ مضمون آگے چلے، میں نے بنیاد عرض کر دی، کچھ روایتیں اس حوالے سے اور بھی ہیں کہ انسان کی اس دنیا میں گناہوں کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر موت سے غافل ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کی خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی رہنے والے جن و انس ہیں، جتنے بھی رہنے والی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد فنا پر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو فنا کرے گا۔ اعلان کر رہا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کہ ہم ان چیزوں کو فنا کر، جب یہ اعلان ہو گیا، یہ طے ہو گیا، اس کے بعد اگر غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمارے لیے وہ آخری فرشتے کا جو آخری اعلان ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی سختیاں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ موت نصیب فرمائے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ فرشتہ پوچھے کس حال میں مرنا ہے، اور پھر وہ شخص یہ بتائے، یہ حال بیان کرے۔ ہم کتنے دیکھتے ہیں نا، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کتنی چیزوں میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ خطبہ دیتے دیتے انتقال ہو گیا، نماز میں سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ 2 منٹ صبر کرو، اگر یہ چیز ہے تو 2 منٹ صبر کرو، میں نماز پڑھوں گا، نماز میں جب سجدے کی حالت میں جاؤں گا اس ٹائم میری روح قبض کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محرم کے بغیر عمرے کا سفر کرنا، چونکہ اب سعودی حکومت کی طرف سے بھی غالباً یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ پہلے تو وہ پاسپورٹ میں جب ویزا لگتا تھا نا، وہاں پہ لکھا ہوتا تھا ایک پوائنٹ پہ اسم المحرم، کہ محرم کا نام کیا ہے، کوئی خاتون جا رہی ہے، لیکن اب غالباً یہ ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ بغیر محرم کے عورتیں گروپ کی شکل میں سفر کر سکتی ہیں۔ یہ ان کی اجازت ہے، شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے یہی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ سفر اپنے بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خواتین چلی جاتی ہیں وہاں پہ عمرہ ادا کرتی ہیں یا حج کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں، تو آیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو وہ میں نے غالباً عرض کیا تھا کہ ان کا عمرہ یا حج جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ادا ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ عمل تو اس وقت کا وہی تھا، وہ ان کا ادا ہو چکا۔ لیکن یہ جو اتنا بڑا گناہ ہوا ہے یہ بہرحال ان کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا جب تک کہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس کو، اس لیے اس کو پروموٹ یا فروغ یہ نہیں دینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اجازت دے دی، وہ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، اور اسی طریقے پر صحابہ کرام کے جو ارشادات ہیں وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ کسی حکومت کا فیصلہ دے دینا، کسی حکومت، وہ تو اور اللہ معاف کرے کئی قوانین میں اس وقت وہ بہت سے نرمی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی قانون
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ بہرحال عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہی حج یا عمرے کا سفر کرے، باقی بھی سفر میں محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔